تو یہ اتنی کامن ڈیزیز ہے کہ یہ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ڈپریشن سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو 8 ارب لوگوں میں سے 25% کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ارب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹڈ ہیں. کچھ بچیوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ مختلف قسم کی اور ڈیزیزز کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. ایک آدمی جو دن میں 1 دفعہ نہاتا ہے وہ 100 دفعہ نہانے لگے تو یہ اب نارمل چیزیں. تو ہو سکتا ہے کہ صرف کاؤنسلنگ سے بات چیت سے ہی ٹھیک ہو جائیں. تو کسی جعلی بابے کے پاس نہ جائیں, کیونکہ ہر شخص پہ جن نہیں آتا, ہر شخص پہ نظر نہیں لگتی. تو خدا کے واسطے ان جعلی بابوں سے جان چھڑائیں. اگر مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو سامنے آئے تو فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. السلام علیکم جی, میں ہوں فرا اقرار, اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران موجود ہیں. ڈاکٹر تو ہیں ہی ہیں, لیکن ایک جو اہم بات بہت سے لوگ جانتے ہیں, شاید کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں یا کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ مینٹل ایشوز ہو جاتے ہیں, ایڈکٹس ہیں, خواجہ سرائے, ان سب کو یہ ڈیل کرتے ہیں. یہ سب کتنا مشکل ہوتا ہے اور کس وجہ سے لوگ اس حال تک پہنچتے ہیں, یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اتنا زبردست آپ کام کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال ہے گھر والے بھی اگنور کر دیتے ہیں, وہ آپ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہماری طرف سے مبارکباد. دوسرا یہ بتائیں کہ کس طرح سے مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, یہ لوگ یہاں تک اس حال تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ, اور ساری عزتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ پہلے بھی بہت سارے پروگرام ہمارے ساتھ کرتی رہی ہیں اور آپ نے اس سینسیٹیو ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو کہانی ہے فاؤنٹین ہاؤس کی, یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اس سے بھی اگلی بات جو میں یہ سمجھتا ہوں, جو پچھلے 30 سال سے میں سائیکیٹری اور سائیکیٹری سے ریلیٹڈ امراض کے ساتھ مبتلا لوگوں کے درمیان میں نے زندگی گزاری, یہ گھر گھر کی کہانی سے بڑھ کے ہر شخص کی کہانی ہے. اس کی وجہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ دماغ کی بیماری سے وہ شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو. تو یہ جتنے لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے پاس, سب کے پاس دماغ ہے, اور جس کے پاس جو عضو یا آرگن ہوتا ہے اسی میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو دماغ کا ہونا جو ہے نا صرف ایک وجہ ہے کسی بیماری کی جو دماغ کے حوالے سے ہوتی ہے. اب اس وقت پوری دنیا میں اور آفٹر کرونا خاص طور پہ بہت تیزی سے سائیکیٹری کے امراض جو ہیں وہ دنیا میں پھیلے ہیں, اور ہمارے بورڈ ممبر ہیں, WPA ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر افضل جاوید صاحب. انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں یہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 25% آف دی پاپولیشن جو ہے, یعنی فرض کریں کہ دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے, اور فرض نہیں مطلب ابھی ریسنٹ پاسٹ میں نے ایک ویڈیو BBC کی دیکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 800 اربواں یعنی 8 اربواں بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے دنیا میں. میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن بھی اس کو اس طرح سے شو نہیں کیا جاتا جتنی ہے. تو 8 ارب لوگ تو ہیں. تو 8 ارب لوگوں میں سے 25% کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ارب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹڈ ہیں اس بیماری سے ریلیٹڈ معاملات میں. تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اچھا, یہ وہ واحد بیماریاں ہوتی ہیں جو سائیکیٹری سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ایسا ہی ہے, کیوں نہیں کرنا چاہتے, اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں میں نا آپ کو ایک کیونکہ میرے لیے جو رول ماڈل ہیں, اور آپ سب مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل ہیں اور باقی دنیا کے لیے بھی رول ماڈل ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. میں ایک حدیث جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ضرور, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ حدیث میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جمعے کا دن تھا, منبر پہ تشریف فرما ہے, خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے اور دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت جو پرگندہ چہرے سے اور اس کی شکل صورت ایسی ہے, کپڑے ٹھیک نہیں ہے, وہ مسجد نبوی میں اندر آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس پہنچ کے کان میں کچھ کہنے لگتی ہے, ہاتھ پکڑ لیتی ہے یہاں سے. اور اس کے بعد آپ اس دن کی امپورٹنس کو سوچیں کہ جمعے کا دن ہے, خطبے کا وقت ہے, مسجد نبوی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہے. آپ اس کی بات کو سن کے اٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر نکل کے صحن میں چلے جاتے ہیں.
آپ کو اندازہ ہے کہ گرمی کیسی ہوتی ہوگی وہاں پہ اس وقت اور ابھی کیا حالات ہیں وہاں پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پسینہ اٹھ کے جوتوں تک چلا جاتا ہے, اور لیکن ان کی بات وہ سنتے جا رہے ہیں, وہ کان میں کچھ کہتی جا رہی ہے. اچھا, اس زمانے میں جو اس وقت جنت البقیع ہے, جو قبرستان ہے, وہ شہر کے باہر ہوتا تھا, اب وہ شہر کے اندر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مسجد نبوی اب اتنی ہی بڑی ہے جس اس زمانے کے مدینہ مبارک کے مقابلے میں, ویسی شہر اس میں آ گیا. تو وہ ان کو لے کے چلتی جا رہی ہے, کونے تک چلی گئی, شہر کے کونے تک. کافی وقت جب گزر گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. جواب سنیے, اور اس کو یہ جواب جو ہے نا آپ کے اس سوال کا حل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے, لیکن بھائی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. ہم نے سننا چھوڑ دیا. اور ہم نے کس کو سننا چھوڑ دیا؟ جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں, جو ہمارے کمرے میں رہتے ہیں, جو ہمارے بالکل قریب پاس کے لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ جب گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے, جب گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پریشانی. اور جب وہ پریشانی کافی بڑھ جاتی ہے, سارے محلے کو پتہ چل جاتا ہے, سارے رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے, جب آپ ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پریکٹیکل اس کا حل ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے, کہ سنا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ کوئی بھی بیماری ہو, سائیکیٹری کی بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو, آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اس موبائل فون اور ان سب چکروں سے باہر نکلیں گے تو ایک دوسرے کو وقت دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. نہیں تو دوسرے لوگ آ کے بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں ایک ڈرگ ایڈکٹ رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم آف کیمرہ جب گفتگو کر رہے تھے, جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو جب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. آپ کچھ بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ان کی جان تک کو خطرہ ہو جاتا ہے. جی ہاں, میں تھوڑی سی فاؤنٹین ہاؤس کی ہسٹری بتاؤں کہ فاؤنٹین ہاؤس جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے. یہ پاکستان کے چند ایسے اداروں میں سے ہے کہ جو ہمیں بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلمان ہم اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایسا ادارہ کہ جو لوگوں کی مدد سے چلتا ہے. اور اس وقت اس میں جو ہے وہ تقریباً 700 کے قریب پیشنٹوں کی جگہ موجود ہے. اور اس کے 3 برانچز ہیں, اور ہمارے چیئرمین کی خواہش یہ ہے جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں پنجاب کے اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے ہونے چاہیے. اچھا, اس کا ریزن کیا ہے کہ نمبر آف دی پیشنٹ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں سائیکیٹری کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور یہ اب دنیا کی 2 نمبر پہ آنے والی بیماری بن گئی ہے, جس کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں اور بے تحاشا پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے. فائنینشیل برڈن بہت بڑا ہے اس بیماری کی وجہ سے. تو یہاں پہ ہم میل فیمیل سائیکیٹری کے امراض کو ڈیل کرتے ہیں کہ جن میں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, اور یہ پچھلے 52 سال سے یہ اسپتال کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیشل بچوں کے اسکولز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے کوئی 75 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہمارے دوسرے سینٹر فاروق آباد میں بنایا ان لڑکیوں کے لیے, ان میری بہن اور بیٹیوں کے لیے کہ جن کی عمریں 30 سال 35 سال 40 سال ہو جاتی ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جب اس عمر میں لوگ آتے ہیں تو ان میں سے والدین کی نیچرلی عمریں ان سے زیادہ ہوتی ہیں. ان میں سے والدین میں سے کوئی ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے یا دونوں چلے جاتے ہیں. اب جو اسپیشل بچی ہے خاص طور پہ جو سائیکیٹری کے ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس کو جو اپنے بارے میں کوئی نہیں جانتی, نہیں بتا سکتی, تو ہوتا کیا ہے جب اگر خدا نہ خواستہ اس کا کیئر گیور, جو اس کا خیال کرنے والا, اس کی مدد کرنے والا گھر میں ماں یا بہن بیٹی یہی ہوتے ہیں نا لوگ جو عورت لڑکی ہمارے گھروں میں خیال کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ہم نے جب یہ بات ریئلائز کی کہ یہ ایک بڑا پرابلم ہے تو پتہ ہی جب ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی جو اسپیشل بچے ہیں جن کی کیئر کرنے والی ماں بہن, اچھا بہنوں کی شادی ہو گئی, گھر میں اور کوئی ہے نہیں, بھابھی جو ہیں ان کا رول بہت تھوڑا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی بات پیدا ہونے لگی. تو ان میں سے کچھ بچیوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ مختلف قسم کی اور ڈیزیزز کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ بھائی نہ بتا سکتی تھی. وہ جو خیال کرنے والی ماں تھی اسی کو پتہ چلتا تھا کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے, اس کو ڈینگی ہو گیا, اس کو جو ہے کوئی اور انفیکشنز ہو گئے ہیں, وہ بتا تو سکتی نہیں نتیجہ. اچھا, پھر ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ غیرت کا ایلیمنٹ اور اس طرح عزت بڑا بہت سوال ہوتا ہے. بھائی ٹریٹمنٹ کرانے لاتے نہیں, تو بہت سارے معاملات میں جب وہ خیال نہیں کر سکتے تھے ان کا, اور ان میں
اپنے اس بہن کے لیے کوئی درد بھی نہیں تھا، تو اس حالت میں چھوڑ دینا کہ وہ مر جائیں یا مار دینے کی خود بھی کوشش کرنا، یہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہم نے 75 بیڈ کا ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ میں آپ کی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ سے خاص طور پہ کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے کوشش کر رہی ہیں جس وجہ سے آپ یہاں پہ آئی ہیں، تو آپ فاروق آباد ضرور وزٹ کریں. ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بلڈنگ بنائی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اگلا وزٹ انشاءاللہ ہم جلدی پلان کرتے ہیں، فاروق آباد جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس آخر میں ایک پیغام ضرور دیجیے گا، ہمیں بتائیے گا بھی کہ وہ کون سا وقت ہے جب ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے اگر ذہنی سے ٹھیک نہیں رہے. اچھا، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس بیماری کو بیماری سمجھ لیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ سمجھنے والی بات ہے کہ اچھا بیماری کون سی ہے. بیماری ایسی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام وہ شخص کرنے لگے جو کہ نارمل طور پہ وہ نہیں کیا جاتا. جیسے ایک آدمی ہے کہ جو عموماً ہم کبھی تھوک منہ پہ آتا ہے تو ایک دفعہ تھوک دیتے ہیں، اگر 100 دفعہ تھوکنے لگے تو لگے یہ اب نارمل چیز ہے. ایک آدمی جو بالکل نارمل روٹین میں کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے مرنے کا دل چاہتا ہے، تو یہ ایک اب نارمل چیز ہے. ایک آدمی جو دن میں ایک دفعہ نہاتا ہے وہ 100 دفعہ نہانے لگے تو یہ اب نارمل چیز ہے. تو یہ نوٹ کرنے ہو. اگر آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں کوئی سائیکیٹری کا پیشنٹ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو خدا کے واسطے ایک کام کریں، وہ کسی جعلی بابی کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ہر شخص پہ جن نہیں آتا، ہر شخص پہ نظر نہیں لگتی، ہر شخص پہ جو ہے نا وہ چچی مامی پھپھی کے تعویذ بھی نہیں کام کرتے. سائیکیٹری کی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. اور ڈپریشن اور تو یہ اتنی کامن ڈیزیز ہے کہ یہ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ڈپریشن سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صرف کاؤنسلنگ سے، بات چیت سے ہی ٹھیک ہو جائیں. بالکل ٹھیک. پھر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات چیت اور دوا دونوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو صرف دوا کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اچھا، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو ہاسپٹل میں رکھ کے پھر علاج کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ سٹیج ہے کہ جو کیوں آئے اس سے پہلے جو ہے نا پراپر طریقے سے ہم نے ایک اسٹڈی کی، اور اسٹڈی یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے مریض جو ہیں وہ کہاں کہاں جا کے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ زنجیروں سے باندھ کے لائے جاتے ہیں، جلی ہوئی باڈیاں لائی جاتی ہیں، 10 لوگ پکڑ کے لے کے آتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ 7-8 جعلی بابوں کے پاس ہو کے آتے ہیں. تو خدا کے واسطے ان جعلی بابوں سے جان چھڑائیں. جہاں کوئی سائیکیٹری کا مرض آپ کو لگے تو آپ کو چاہیے کہ فوری ڈاکٹر، کم سے کم اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جائے. وہ اتنا تو ضرور بتائے گا کہ بھائی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، کسی یا خود کوئی ٹریٹمنٹ شروع کرے گا تو وہ مسائل کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آگہی آپ تک پہنچے، اور جس طرح سے ہمیں نزلہ زکام بخار ہوتا ہے تو ہم دوا لیتے ہیں، ایسے ہی اگر مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو سامنے آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے نشاندہی کر دی، تو فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس ٹیبو کو توڑیں، ورنہ خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں پھیل جائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.